اور آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلے وہاڑی سے بس ہوسٹس لائبہ کے اپنے وکیل وہاب بلوچ اور والد زاہد کے ہمراہ ہنگامی پریس کانفرنس۔ پولیس بس کمپنی مالکان کے ساتھ مل کر شفاف طریقہ سے کارروائی نہیں کر رہی۔ کمپنی کے بااثر مالکان مختلف طریقوں سے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دیگر بھی کئی بس ہوسٹس ان کی درندگی کا نشانہ بن چکی ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد شمون نذیر سے۔ جی بالکل، بس ہوسٹس لائبہ کی اپنے وکیل وہاب بلوچ اور والد زاہد کے ہمراہ ہنگامی پریس کانفرنس۔ پولیس بس کمپنی مالکان کے ساتھ مل کر شفاف طریقے سے کارروائی نہیں کر رہی۔ بس کمپنی کے بااثر مالکان مختلف طریقوں سے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دیگر بھی کئی بس ہوسٹس ان کی درندگی کا نشانہ بن چکی ہیں۔ متاثرہ لائبہ اس کے والد کی پریس کانفرنس کے دوران انکشافات۔ جی بالکل، چلتی بس میں گارڈ اور ڈرائیور کی طرف سے زیادتی کا نشانہ بننے والی لائبہ نے اپنے وکیل وہاب بلوچ ایڈوکیٹ اور والد زاہد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بس کمپنی کی ایک بس ہوسٹس ہمارے ساتھ گواہی دینے کے لیے وہاڑی پہنچی، لیکن وہاڑی پہنچ کر اسے غائب کر دیا گیا۔ متاثرہ بس ہوسٹس کے والد زاہد کا کہنا ہے کہ بس مالکان کے ایما پر ہمیں دھمکیاں دینے کے ساتھ ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بیٹی جو قدم اٹھایا ہے، اگر ذمہ دار حکام انصاف فراہم کریں تو دیگر بس ہوسٹس کو تحفظ ملے گا۔ متاثرہ بس ہوسٹس لائبہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے مدعی ہونے کے باوجود ہمیں 2 دن تک اپنے تحویل میں رکھا۔ عالیہ نامی انچارج نے زبردستی میری ڈیوٹی لگائی، حالانکہ میری ڈیوٹی کا دن نہیں تھا۔ عالیہ نامی انچارج بڑی ملزمہ ہے، لیکن اس کو شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ وڑیچ کمپنی میں انچارج اور دیگر ملازمین ایک گینگ کی صورت میں کام کرتے ہیں جو بس ہوسٹس کے ساتھ زیادتی کر کے معاملہ کو دبا دیتے ہیں۔ متاثرہ لائبہ کے وکیل وہاب بلوچ ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ پولیس صحیح تفتیش نہیں کر رہی۔ انچارج عالیہ کو شامل تفتیش کیا جائے۔ عالیہ سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ معمول کا کام ہے، تو میرے پاس آ جاؤ، معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں۔ عالیہ وڑیچ کمپنی کی مہرہ ہے جو ہوسٹس کو پھنساتی ہے اور بعد ازاں ہوسٹس کو بلیک میل کرتی ہے۔ پولیس بااثر وڑیچ کمپنی کے ایما پر عالیہ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملزمان بااثر ہیں، ان سے میری موکلہ اور اس کے خاندان کی جان و مال کا خطرہ ہے۔ اگر انچارج عالیہ اور کمپنی بے گناہ ہے تو ہوسٹس لائبہ کے ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ عالیہ کے خلاف سائبر کرائم کے حوالے سے FIA میں جا رہے ہیں۔ آج تک کوئی پولیس اہلکار یا تفتیشی ادارہ رحیم یار خان میں بس ٹرمینل پر تفتیش کے لیے نہیں گیا۔ پولیس پارٹی نہ بنے بلکہ میرٹ پر تفتیش کرے۔ جو ہوسٹس آج بیان دینے کے لیے آ رہی ہے اس کو کیوں غائب کیا گیا، اس کو منظر عام پر لایا جائے تاکہ ساری صورتحال سامنے آ سکے۔ وڑیچ کمپنی اگر بے گناہ اپنی ملازمہ لائبہ کے ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ سیون شریف سے آپ کو بتاتے چلے ASP بیدار وقت کی جانب سے صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے آنے والے 771ویں عرس مبارک کے حوالے سے مزار کے قریب مختلف خانگی ریسٹ ہاؤسز کا دورہ کیا۔ ASP کی جانب سے درگاہ کے قریب ریسٹ ہاؤسز کا دورہ کر کے رہنے والے مسافروں کی شناخت چیک کر کے تمام معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ ASP کی جانب سے غیر ذمہ داری کرنے والے ریسٹ ہاؤس مالکان کو وارننگ جاری کر دی اور 2 دن کے لیے سیل کرنے کا حکم۔ تمام ریسٹ ہاؤسز مالکان قانونی دی گئی پالیسیوں پر عمل پیرا ہو کر رہنے والے ہر ایک مسافر کی شناخت اپنے رجسٹریشن ریکارڈ میں موجود رکھی نہیں تو دوسری صورت میں ان مالکان کے ریسٹ ہاؤسز سیل کیے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا، آج کوشش کی ہے کافی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ہم ریسٹ ہاؤسز کو کور کریں۔ ڈور ٹو ڈور جا کے چیک کیے، ان کے انٹری رجسٹرز چیک کیے ہیں، ان کے ہوٹل مینجمنٹ جو لاگ ان ہے وہ چیک کیے ہیں۔ اس میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی انٹریز جنہوں نے نہیں کی، جس میں زیادہ غفلت برتی ہوئی ہے، ان لوگوں کے ہوٹلز میں نے ابھی 2-3 دن کے لیے، کچھ کے 2 دن کے لیے، کچھ کے 3 دن کے لیے سیل کیے ہیں، جن کی زیادہ لاپرواہی جن کی طرف سے نظر آ رہی تھی۔ اور سب یہ جو ریسٹ ہاؤسز کے مالکان ہیں ان سب کے لیے ایک پیغام ہے، پہلے بھی بارہا ان کو بتا چکے ہیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے آج خود میں نے نکل کے ڈور ٹو ڈور جا کے ان کو چیک کیا ہے۔ تو آئندہ کے لیے بھی پیغام ہے، میلے تک کے لیے خاص طور پہ اور ویسے بھی بالعموم بھی، یہ جس مہمان کو آپ کمرہ دیں گے اس ایک کمرے میں اگر ایک شخص رہ رہا ہے تو اس کی ایک انٹری ہوگی، اگر 5 رہ رہے ہیں تو پانچوں کے پانچوں کی انٹریز ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ ایک کمرے میں موجود ہیں ان سب کی اگر انٹری نہ پائی گئی تو ان کے ریسٹ ہاؤسز کو سیل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر سیکیورٹی رسک یہ بنتا جا رہا ہے۔ ایک تو ہمارا وہ جو ہوٹل مینجمنٹ ہم نے ایپ پولیس کی طرف سے دی گئی ہے اس کو بالکل یہ ناکارہ بنا دیتے ہیں جب یہ انٹری نہیں ہوتی، تو ان کو بھی کارآمد بنانے کے لیے اور میلے کو دیکھتے ہوئے، میلے کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں پہ عمل درآمد لازمی کروانا ہے۔ ابھی انشاءاللہ باقی بھی روزانہ کی بیس پہ چیکنگ ہوگی رینڈم،
اور جس کی طرف سے لاپرواہی برتی جائے گی ان کے ریسٹ ہاؤسز کو سیل کر دیا جائے گا. اچھا سے جہاں پہ کمرے بنے ہوئے وہاں پہ بھی وزٹ لگایا گیا؟ بالکل بالکل, یہ کوئی ریسٹ ہاؤسز مخصوص نہیں ہے, آج بھی دیکھے ہیں جن کی کوئی رجسٹریشنز نہیں تھی ان کو بھی سیل کیا گیا. اور اسی طرح باقی جو کافیاں وغیرہ ہیں, اس طرح کے جو بھی ریسٹ ہاؤسز ٹائپ جس میں بھی لوگ رات کو رہتے ہیں یہاں پہ آگے, ان کو بالکل دیکھا جا رہا ہے. میری ٹیم بھی دیکھ رہی ہے, میں خود بھی دیکھ رہا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہم ان کی کمی پیشی جو ہے دور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اچھا, میلے کے حوالے سے لائحہ عمل جوڑا گیا ہے؟ بالکل لائحہ عمل, بالکل ان کے لیے بھی پیغام بھی یہی ہے کہ ان کی پراپر رجسٹریشن اس کا ہمارا ہے میکانزم ہے. جو بھی کوئی جس نے ریسٹ ہاؤس اپنا گھر بنا کے دینا, اس کے پراپر ایکٹس ہیں سندھ گورنمنٹ کے, تو ان کے انڈر آ کے ڈی سی صاحب سے پرمیشن لے کے ان کو رجسٹر کروائیں گے. جو لوگ بھی خلاف ورزی کرتے پائے جائیں گے انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. آگے بڑھیں گے. محمد شمون نذیر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے اس موقع پر ناقص کارکردگی کے حامل محکموں کو شو کاز نوٹس جاری کیے. مزید جانتے ہیں محمد شمون نذیر کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا. ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین نے اس موقع پر ناقص کارکردگی کے حامل محکموں کو شوکاز نوٹس جاری کرنے اور غیر حاضر افسران سے وضاحت طلبی کرنے کا حکم دیا. ڈپٹی کمشنر نے محکمہ لائف سٹاک, جنگلات, وائلڈ لائف, انڈسٹریز اور میونسپل کمیٹیز کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ تمام متعلقہ محکمے اور انسداد ڈینگی ٹیمیں مچھر کی افزائش کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھیں. انسداد ڈینگی ٹیمیں تمام ہاٹ سپاٹس کو کلیئر کریں. متعلقہ افسران انسداد ڈینگی ٹیموں کی نگرانی مؤثر انداز سے کریں. کسی قسم کی بوگس سرگرمی میں برداشت نہیں کی جائے گی. بوگس سرگرمی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. انسداد ڈینگی ٹیموں کی طرف سے گھروں, جوہڑوں, تالابوں, نرسریوں, قبرستانوں, کاٹھ کباڑ شاپس اور سروس اسٹیشن کی سرویلنس کی جائے. اسکولوں, کالجز اور دیگر سرکاری عمارتوں کی صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال رکھا جائے. زیر تعمیر عمارتوں اور دیگر ہاٹ سپاٹ کی باقاعدگی سے چیکنگ کی جائے. ڈپٹی کمشنر آصف حسین نے مزید کہا کہ سبزی اور غلہ منڈی میں آڑتیوں کی چھتوں کو بھی چیک کیا جائے. سرویلنس میں کوالٹی کو بہتر کیا جائے. تسلی سے کام کیا جائے. کوئی ڈرامٹ یورز نہیں ہونا چاہیے. کوئی ڈی وی اورز زیر التوا نہ ہو. انڈورز اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں کو مزید تیز کیا جائے. تمام انڈورز یوزر روزانہ کی سرگرمیاں لازمی کریں. انسداد ڈینگی سرگرمیوں کی ذمہ داری سے کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی افیسر بغیر اطلاع غیر حاضر نہیں ہوگا. انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں سستی یا غفلت نہیں ہونی چاہیے. عوام کو انسداد ڈینگی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں. عوام کے تعاون کے بغیر مچھر کی افزائش نسل کو روکنا ممکن نہیں. شہری بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور انسداد ڈینگی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک نے انسداد ڈینگی سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. اس موقع پر اے ڈی سی جنرل سید خالد محمد گولانی, اے سی وہاڑی کامران افضل, اے سی کوارڈینیشن محمد شفیق, سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک, سی او ایجوکیشن محمد اسلم اعجاز, ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد فاضل, ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر عمر غوری, ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن میاں نعیم آسم اور دیگر افسران موجود تھے. میلسی سے محمد مختار سولنگی کی رپورٹ کے مطابق گڑھا موڑ میں مہنگائی کے خلاف مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے ریلی کا انعقاد. حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ. میلسی کے نواحی قصبہ گڑھا موڑ میں انجمن تاجران گڑھا موڑ کی طرف سے ملک میں جاری بے لگام اور بے تحاشا مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کے شرکاء نے تیز رفتاری سے بڑھتی بے لگام مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا. ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ دیہات کے زیادہ تر شہری بے روزگار ہیں یا مزدوری پیشہ ہیں. جن کی مزدوری نہایت قلیل سی ہے وہ اس موز اور مہنگائی میں بھوکے مرنے پر مجبور ہیں. حکومت کو خود غرضی اور ہوس چھوڑ کر تھوڑا ان کا بھی سوچنا چاہیے. اگر عوام ہی نہیں رہی تو کس پر حکمرانی کریں گے اور کس کے نام پر لوٹ مار کر کے اپنی تجوریاں بھریں گے؟ اور اگر عوام ہی نہ رہی تو کس کے لیے کیے گئے ترقیاتی کاموں سے حصہ لے کر عیاشیاں کریں گے اور کس کے حقوق کا نام لے کر ملک کا خزانہ صرف اور صرف اپنے لیے خالی کریں گے؟
मेलसी से मोहम्मद मुख्तार सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी। आज फिर नादरा के गार्ड ने एक शहरी पर हाथ उठाया और बदतमीजी की। सिफारशी बिला रोक टोक आने जाने लगे, पूछने वाला कोई नहीं। मेलसी नादरा ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी उरूज पर। हर शरीफ शहरी से बदतमीजी इसका मामूल बन चुका, जबकि बासर सियासी असर और सूख रखने वाले और टाउट बिला रोक टोक और बासानी आ जा रहे हैं। आज भी एक गरीब शहरी ने मिन्नत समाजन की कि वो मुलाजिम है, थोड़ी देर की छुट्टी लेकर आया है और सिर्फ टोकन बारे पूछना है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बादशाह ने हस्बे आदत धक्के देकर और गालियां देकर बाहर भेज दिया। मौका पर मौजूद साइलिन ने सहाफियों को बताया कि हम घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन सिफारशी बिला रोक टोक दफ्तर में जा रहे हैं। उनका कहना था कि बाहर उनके टाउट टेबल कुर्सी रखे बैठे हैं जो जेब गरम करते हुए अंदर दफ्तर में जाकर एतराज़ात खत्म करवा देते हैं और नादरा मुलाजमीन उनकी हिदायत के मुताबिक एतराज़ लगाते हैं और ख़त्म करते हैं। मौजूदा साइलिन का कहना था कि एक और नया ड्रामा नादरा वालों ने शुरू किया हुआ है कि एक कागज़ देते हैं और कहते हैं कि ये तस्दीक करवा कर ले आओ, और नादरा के बाहर बैठे लोग ही 300 रुपये में तस्दीक करके दे रहे हैं। सहाफ़ियों की तरफ से नादरा ऑफिस इंचार्ज से मालूमात लेने की कोशिश की गई और नादरा ऑफिस सिक्योरिटी गार्ड बादशाह ने नाकाम बना दी। तरिंडा मोहम्मद पनाह से आपको बताते चले, पीके न्यूज़ के रिपोर्टर फयाज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी रहीम यार खां के अमीर जिला शेख उमर फारूक ने कैम अब्दुल रहमान शाकिर और नायब कैम मियां रेहान करीम के हमरा तरिंडा मोहम्मद पनाह जमात इस्लामी सेक्रेटरीट का विजिट किया और यूथ मेंबर साजी मुहिम और इलेक्शन फंड से और सोशल मीडिया के क़याम और महंगाई से पीछे अवाम तक अपना मौसर पैगाम पहुँचाने के लिए टीमें तश्कील दी। सियासी सरगर्मियों के बारे में NA 169 के उम्मीदवार काजी समीउल्लाह और हल्का PP 255 के उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह भुट्टो से ब्रीफिंग ली गई। इस वक्त नाज़िम इंतखाब डॉक्टर नजर हुसैन और यूथ के सदर डॉक्टर मुर्तजा खान और सोशल मीडिया के इंचार्ज मलिक इमरान बोसन मौजूद थे। तरिंडा मोहम्मद पनाह से पीके न्यूज़ के रिपोर्टर फयाज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक MPA की आज़ाद उम्मीदवार हल्का PP 257 मोहतरमा गजाला जबीन काशिफ वड़ाइच के हमरा नादिर और अजहर अब्बासी के वालिद और मजहर अब्बासी के खालू मोहम्मद खां अब्बासी की आयादत करके उनके घर बस्ती नौनारी पहुंची। अजहर और सफ्तर अब्बासी के वालिद की खैरियत दरियाफ्त की, जिनका मजीद इलाज भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में होना है। मोहतरमा गजाला जबीन ने मोहम्मद खां अब्बासी के अहले खाना से भी मुलाकात की और इन्हें दिलासा दिया, मोहम्मद खां की सेहतयाबी के लिए दुआ की और इलाज के लिए हर मुमकिन साथ देने की यकीन दहानी करवाई।